الرحيم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بسخاوة نفسه بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع وقال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله رواہ الامام بخاری۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے مجھے دیا، پھر میں نے مانگا، پھر آپ نے مجھے دیا، پھر میں نے مانگا، پھر آپ نے مجھے دیا، پھر آپ نے مجھے ایک نصیحت کی، اے حکیم یاد رکھو یہ مال دکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، بڑا میٹھا ہے، جو آدمی اس مال کو اپنے دل کی سخاوت کے ساتھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں برکت دے گا۔ جو آدمی اس مال کو لالچ کے ساتھ لے گا اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت نہیں دے گا۔ اس آدمی کی مثال ایسی ہے جو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک بہت اچھی بات کہی، الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وابدأ بمن تعول، سب سے پہلے وہاں سے شروع کرو جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ وخیر الصدقۃ عن ظہر غنی، اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے۔ ومن یستعفف یعفہ اللہ، جو بچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے بچائے گا۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو بے نیاز ہونے کی کوشش کرے گا اللہ اسے بے نیاز کرے۔ محترم دوستوں، یہ حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ یہ حدیث جیسے میں روزانہ ایک حدیث بول رہا ہوں آپ کے سامنے، میری آپ سے گزارش ہے اس حدیث کو زندگی بنا لو، اس حدیث کو زندگی بنا لو۔ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ زندگی میں کبھی مانگو نہیں کسی سے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد ایسا لیے تو نہیں ہے، یعنی ہمیشہ دینے والے بنو، مانگنے والے کبھی مت بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی نصیحت کی ہے، آپ کر کے دیکھو زندگی میں اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث نہیں ہے، نوجوان ساتھیوں کے لیے زندگی ہے۔ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، خوددار ہونا ضروری ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہے گا آپ کو لفظ یہ، مالدار ہونا ضروری نہیں۔ بہت سارے مالدار بھکاری ہیں، ان کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ خوددار بنو، اور یہ حدیث ہمیں خوددار بناتی ہے، کسی کے سامنے جھکنے سے یہ حدیث ہمیں بچاتی ہے۔ لکھ کے رکھو حدیث، اس لیے کہ اللہ کے نبی غلط نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا جو بچنا چاہے گا اللہ بچائے گا، جو بے نیاز ہونے کی کوشش کرے گا اللہ کرے گا۔ حدیث کے اندر جملہ ہے، ایک بار حدیث کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث حقیقت میں ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں پھر بھی وہ لے رہے ہیں۔ مولوی صاحب ہمارے بہن کو دے سکتا ہوں کیا؟ مولوی صاحب بھائی کو دے سکتا ہوں کیا؟ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ بہن بھائی رشتہ دار فلاں فلاں اس لسٹ میں آنا، وہ لسٹ میں آنا جو لسٹ اللہ نے بیان کی ہے۔ صرف بہن ہونے کے حساب سے نہیں دے سکتے، آپ بھائی ہونے کے حساب سے نہیں دے سکتے، بشرطے کہ وہ مسکین رہے یا پھر وہ فقیر رہے یا وہ 8 لوگوں میں سے ان کا نمبر آئے۔ بس صورت دیگر آپ ان کو نہیں دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے۔ لسٹ ہے ہماری، زکوٰۃ کسے نہیں دے سکتے ان کی ایک لسٹ ہے۔ میں نے ہر بار بولا ہے، بولا نہیں بولا ہے میں نے، ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو ہٹا کٹا ہے، مالدار ہے، اسے زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث ہے، میں نے سب کا نام نوٹ کیا ہے۔
آل رسول کو نہیں دے سکتے، نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے میں بول رہا ہوں سید جن کا نام ہے، کیا وہ آل رسول ہیں؟ جن کا بھی نام سید ہے، سید بولنا، سید بولنا، ہاں سید صاحب بولنا، سید صاحب بولنا، کیا بولنا ہے؟ اصل کیا جملہ ہے وہ؟ سید، ہاں جزاک اللہ خیر، سید نہیں، سید حدیث کا ہے، بخاری کا جملہ ہے یہ، سردار کو بولتے سید، کس کو بولتے ہیں؟ سردار کو۔ جتنے سید ہیں کیا وہ اللہ کے نبی کے خاندان کے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہیں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر نہیں ہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اس میں نہیں جاؤں گا ہیں کہ نہیں ہیں، 1,00,000 میں ایک بھی رہا میں نے نہیں بول دیا تو میرا گریبان قیامت میں پکڑ لے گا۔ وہ کیسا بولے تم؟ اگر وہ نہیں رہا اور میں نے نہیں بول دیا تو نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کچھ لوگ شجرا لے کر آئے، وہاں سے یہاں تک ہے ان کے پاس، اس لیے نبی کے خاندان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نمبر 1۔ سیکنڈ، غیر مسلم کو ہم زکوٰۃ، کل کی حدیث، نہیں دے سکتے، 2۔ تیسرا، غنی تندرست آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ غنی بولتے مالدار، کون مالدار بھائی؟ کسے بولتے مالدار؟ مالدار بولتے کسے ہیں؟ ہماری نگاہ میں مالدار الگ ہے، اللہ کے رسول کے پاس مالدار الگ ہے۔ وہ مالدار جو نبی کے پاس ہے، ہمارے پاس خاص گھراں بنگلے وہ نہیں ہے۔ 80 پر 5 گرام سننا رہا تو تم مالدار ہو، تمہارے گھر میں اگر یہ 85 گرام سننا ہے تم خود زکوٰۃ نکالنا ہے، تم زکوٰۃ لے نہیں سکتے ہو۔ جی آپ مالدار ہو، مالدار کی کیا بولتے؟ تعریف الگ ہے وہ۔ تیسرا، چوتھا، اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہمارے خود کے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ 5واں، بیوی کو نکالیں گے گھر میں ہی دے دیں گے۔ جی تیلگو میں بولتے ہیں دان کی دن کی سریے پویا، کیا بھائی؟ یہاں سے لیے یہاں دے ڈالے۔ جی کیا بیوی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ بیوی شوہر کو دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی ہے۔ جی ہاں، بیوی شوہر کو دے سکتی ہے، اسلام میں ایسا ہے، مگر شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی کا مال اس کا ہے۔ حدیث ہے، آپ جانتے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر بیوی کو نہیں دے سکتے۔ ہر ایک کی حدیث نوٹ کر کے لایا ہوں میں، ایک بھی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف نام بول کے جا رہا ہوں۔ کسے کسے نہیں دے سکتے؟ جی ایک جملہ یاد رکھیے، جن کی کفالت ہماری ذمہ داری میں ہے، جن کی کفالت ہماری ذمہ داری میں ہے، ہمارے گھر میں کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ ذہن میں رکھ لیجئے، میں نے مختصر ایک چیز آپ کے سامنے کہہ دی زکوٰۃ کے تعلق سے، مگر حدیث زکوٰۃ سے بہت اونچی ہے حدیث۔ حکیم ابن حزام حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہیں دور کے رشتہ دار ہیں، بھائی لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بار اللہ کے نبی کے پاس مال آیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے، آپ نے ایک بار دیا، میں نے دوبارہ پوچھا، آپ نے دوبارہ دیا، میں نے تیسری بار پوچھا، آپ نے 3 بار بھی دیا۔ پھر ایک نصیحت کی ہے، یہ صرف حضرت حکیم کے لیے نہیں، ہر نوجوان کے لیے، ایسا جینا زندگی، جینا ایسی زندگی ایسی گزارنا۔ آپ نے کہا دیکھو حکیم، یہ مال دکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، 500 کی نوٹ نیچے پڑی رہی تو کتنی اچھی دکھتی، وہ چیک پیپر پڑا رہا تو اچھا نہیں دکھتا، بیرو کھولو اندر سے 10 لاکھ روپے رہے تو کتنے اچھے دکھتے ہیں، یہ مال بڑا اچھا دکھتا ہے، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، مگر ایک جملہ میرے نبی کا، جب بھی یہ مال کماؤ دل کی سخاوت سے کماؤ۔ مطلب یہ جملے کا معنی کیا ہے؟ دل کی سخاوت کا معنی کیا ہے؟ جی دل کی سخاوت یہ نبی کا جملہ ہے۔ جی لالچ سے مت کماؤ، لالچ نہیں آنا چاہیے۔ جی ہاں، اگر 2 حصے کر رہے ہیں نا، ایک طرف 51 آ رہا ہے، ایک طرف 49 ہے، چھوڑ ڈالو اسے، 51 ذرا چھوڑ ڈالو، اٹھا لینے دو اسے۔ جی ایسا کر کے دیکھو، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، یہ تمہارے مال میں اللہ برکت دے گا۔ بوری کا لہو، لالچ لالچ لالچ، اللہ برکت نہیں لائے گا اسے، اللہ برکت
نہیں لائے گا۔ اس کے بعد کا جو جملہ لکھ کے رکھنا چاہیے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہمیشہ دو، جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے دو، کبھی مانگو نہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی نبی نے کہا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، یہ لے کے جاؤ آج مسجد سے، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جی میں نے حدیث بھی پڑھی، ترجمہ بھی کیا، بولو کون سا ہے؟ دنیا میں سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے۔ جی کل کا ایک درس ہے، مجھے برداشت کر لو انشاءاللہ، کل کا ایک درس صبح میں دوں گا، اس کے بعد 1 سال کے لیے غروب ہو جاؤں گا فجر میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جی میں نے حدیث پڑھی ابھی تمہارے سامنے، میں نے ترجمہ بھی کیا، خیر الصدقہ، یہ نبی کا جملہ ہے، سب سے بہتر صدقہ یہ ہے۔ جی کوئی غور نہیں کی؟ بولو نہیں بیٹا، وہ نہیں بول رہا ہوں میں، سب سے بہترین صدقہ نبی نے جو کہا، آپ فضیلت بیان کر رہے، صدقہ مٹا دیتا ہے گناہوں کو، نبی نے کہا یہ صدقہ سب سے اچھا ہے۔ آگے میں اب حدیث پڑھتا ہوں، دیکھو، عن ظہر غنن، کیا جملہ ہے؟ آپ دینے کے بعد بھی مالدار رہنا، کیا جملہ ہے جی میرے نبی کا، جی پورا دے ڈالنا نہیں، دینے کے بعد بھی تمہارے پاس رہنا، بہت بہت بڑی بات ہے یہ۔ تم مرتے دم تک غور کرو گے نا تب بھی حدیث کا معنی ختم، اتنا معنی ہے اس میں، جی تمہارے پاس رہنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ، یہ سب سے اچھا صدقہ ہے۔ آج اس کے بعد تو یاد رکھو انشاءاللہ، جی خیر الصدقہ عن ظہر غنن، اس کے بعد نبی نے کہا جو بچنا چاہے اللہ بچائے گا، جو بے نیاز ہونا چاہے اللہ بے نیاز کرے گا۔ مجھے ایک وعدہ کرو انشاءاللہ، کرو گے؟ یہ حدیث حفظ کر لو، یہ حدیث حفظ کریں گے؟ کل تک کرنا ہے، زیادہ ٹائم نہیں دوں گا۔ کتنی دیر؟ 24 گھنٹے تمہارے پاس ہیں، میں بھی حفظ کر کے آتا ہوں انشاءاللہ تمہارے ساتھ، میں بھی حدیث یاد کر کے آتا ہوں تاکہ نبی کی وہ دعا حاصل کریں گے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی نہیں، جو حدیث حفظ کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، اللہ اسے صحت عطا فرمائے، تر و تازہ رکھے۔ وہ حدیث ہم پائیں گے انشاءاللہ، ایک حدیث اس ماہ مبارک میں ہم حفظ کریں گے انشاءاللہ، اور وہ یہ حدیث ہے۔ ملے گی کہاں سے حدیث ہے حفظ کرنا؟ جی صحیح بخاری، اب ڈھونڈیں گے کہاں سے صحیح بخاری میں جا کے؟ جی کیسے ڈھونڈیں گے آپ لوگ؟ حفظ تو کرنا ہے مگر ملے گی تو نہ حفظ کریں گے، کہاں سے ملے گی؟ کوئی ایک نوجوان یا 2 نوجوان اس کو نکالو، نکل جائے گی حدیث آرام سے، یا تو مجھ سے لے لو اور جسے چاہے ان کو دے دو، کل دیکھیں گے انشاءاللہ کسی کسی حدیث حفظ ہوتی ہے۔ اب یہ کلاس ہو گئی، اب یہ کیا ہو گئی؟ کلاس، حدیث کی کلاس، اللہ اکبر، کون سی کلاس ہو گئی ہے؟ حدیث، درس حدیث کی پراپر کلاس ہو گئی ہے انشاءاللہ، اور زندگی بھر اس پر عمل کرو۔ یہ تو زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات ہو گئی۔ ہمارے ساتھی نے مجھ سے ایک سوال کیا، میں نے ان سے کہا آج نہیں کہوں گا کل کہوں گا، صدقۃ الفطر ہے، اس میں ملا لو ایک حدیث، بس انشاءاللہ بات ختم کر لیتے ہیں۔ صدقۃ الفطر سمجھتے ہیں کب دینا ہے اسے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس صبح میں دروس نہیں ہے، اس لیے ابھی بول دے رہا ہوں۔ کل کے جو ایک درس ہے کل کا اعتکاف لیلۃ القدر، اس پہ بولوں گا انشاءاللہ، آج یہ ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ صدقۃ الفطر یہ کب نکالنا ہے، کتنا نکالنا ہے، کتنا نکالنا ہے؟ حدیث، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے رسول نے فرض کیا ہے زکوٰۃ الفطر، صدقہ فطر، صاع من تمر، کھجور میں 1 صاع، صاع من شعیر، جو میں 1 صاع، علی العبد، غلام پر بھی ہے، یہ آزاد تو چھوڑ دو، غلام پر بھی ہے، والحر، آزاد پر، والذکر، آدمی پر، کیا بولتے ہیں ذکر کو مولوی صاحب، مرد پر، والانثی، عورت پر، والصغیر، چھوٹے پر، والکبیر، بڑے پر۔ مسلمانوں میں اگر 1 دن کا بچہ ہے، 1 دن کا بچہ ہے، اس پر بھی صدقۃ الفطر ہے۔ بہت بڑی حدیث ہے یہ، سب نکالنا ہے، سب کو نکالنا ہے۔ جب سب نکالنا ہے، دینا کسے ہے؟ سب نکالنا ہے تو کسے دینا ہے؟ کس کو دینا ہے؟ بھئی سب نکالنا، اگر غلام بھی نکالنا ہے
غلام کو بھی نکالنا، دینا کسے ہے؟ بھائی ہر سال دے رہے ہیں ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، کسے دینا صدقۃ الفطر؟ جی یتیم کو، یتیم مالدار رہا تو جی۔ ایک حدیث بچپن سے سنتے آئے ہیں، اب میں حدیث پڑھوں گا، ارے رے یہ تو اللہ کے نبی نے خود بتا دیا دینا کسے ہے، فرض رسول اللہ، اب سنو نبی نے بتا دیا ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صاف صاف حدیث میں ہے، ان کو دو۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ الفطر کو۔ دو فائدے اس کے ہیں نبی نے بتائے، ایک طہرۃ للصائم، روزوں کی پاکی ہے، اللہ اکبر، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی نہیں، اس میں یہ پاکی ہے، من اللغو والرفث، روزے کی حالت میں کبھی بیکار کام کر لیے، زبان سے کچھ غلط نکل گیا، ہمارے روزے صاف ہوتے ہیں، اتنی بڑی بات ہے۔ اور سیکنڈ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، مسکین کے گھر میں کھانا ہے، دینا کسے ہے؟ یہ نبی نے بتا دیا کس کو دینا ہے، مسکین کو دینا ہے۔ اگر آج کے بعد کوئی آپ سے سوال کرے ڈٹ کے جواب دیجئے گا، دینا کسے ہے؟ حدیث میں نبی نے کہہ دیا ہے، نام لے کر کہا مسکین کو پہنچائی انشاءاللہ۔ صحابہ اکرام ایک دن 2 دن پہلے بھی دیتے تھے، نکال کے رکھ دیتے، مگر افضل یہ ہے آپ چاند دیکھیں، اس کے بعد عیدگاہ کو جانے سے پہلے آپ نکالیں، ایک سا کئی بار آپ کو دکھایا گیا ہوگا، تقریباً 3 کلو، یہ تقریباً کا جملہ نکال لیے تو غلط ہو جائے گا، تقریباً 3 کلو کے برابر، ہرگز 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 3 بار بول رہا ہوں، پیسے دینا جائز نہیں ہے، آپ پیسے نہیں دے سکتے، آپ اناج ہی دیں گے، جو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہی دیں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کی پاکی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو حدیث آج ہم نے سنی ہے، اللہ ہر نوجوان کو، مجھے، آپ کو، اللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو رمضان ہے جس میں نبی زیادہ عبادت کرتے تھے، ہمیں بھی اس رمضان میں زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ کل بھی بولوں گا، میں آج یاد دلا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل وہ کوئی آدمی درس میں نہ رہے۔ لیلۃ القدر میں ایسی رات ہے، یہ 1 سال کے فیصلے ہوتے ہیں، تم کتنا کماؤ گے، کون مرے گا، کون جیے گا، کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کیا ہوگا، یہ سب فیصلے ہوتے ہیں، اتارے جاتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم ہے، اس لیے ان راتوں کو ضائع مت کرو، نیت کر لو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان راتوں میں آپ اچھے سے عبادت کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے نبی نے گزارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بیمار کو شفا عطا فرمائے، مسکینوں کی اللہ مدد فرمائے، مظلوموں کی اللہ مدد فرمائے، دنیا میں اللہ امن کو قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔